گپ شپ پروگرام میں شانوز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپوزیشن کے ریکوزٹ اجلاس میں اپوزیشن نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اتنے دن تک چلنے والے اجلاس میں جو خرچے آتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس اجلاس کے دوران جو کچھ ہوا، جو باتیں ہوئیں، وہ بھی اس پر بھی ہم عرفان سعید صاحب کا تبصرہ اور تجزیہ لیں گے۔ ریکوزٹ اجلاس کا مقصد یہی تھا کہ بجٹ پر بحث ہونا تھا، لیکن اس ریکوزٹ اجلاس کے دوران ہم نے دیکھا کہ حکومتی نمائندگان میں سے صرف چند ہی وزراء وہاں موجود تھے یا مشیر موجود تھے، اس کے علاوہ اور کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ تو بالکل ہی غیر حاضر ہی رہے تقریباً۔ عرفان سعید صاحب، پہلے ہم ناظرین کے سامنے ہوتا کہ ریکوزٹ اجلاس جو اپوزیشن کی جانب سے بلایا گیا، کیا اپوزیشن کو اس سے کیا ملا، اس سے فائدہ؟ دیکھیں جی، پہلے اس ریکوزٹ اجلاس سے پہلے اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ 18 جون کو بلوچستان میں حکومت نے بجٹ پیش کیا، اور اس بجٹ اجلاس میں جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ جس طریقے سے اسمبلی کا تقدس پامال ہوا، اور جس طریقے سے وہاں پہ ایک ہنگامہ آرائی کی صورتحال تھی، پھر اس کے بعد حکومت کی جانب سے اپوزیشن ارکان کے خلاف FIR، اور پھر وہ تقریباً 13 دن تک تھانے میں اپنی گرفتاریاں دینے کے لیے بیٹھے رہے۔ اس 13 دن کے دوران آپ دیکھیں کہ بجٹ اجلاس چلتا رہا۔ اپوزیشن کی عدم موجودگی میں حکومت بلوچستان نے اربوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ منظور کیا۔ کوئی تنقید نہیں تھی اجلاس میں، اور اس اجلاس میں جو بجٹ کے بعد جو حکومت کی طرف سے جو اجلاس بلایا گیا تھا بجٹ سیشن کا جو تھا، اس میں اپوزیشن نہیں تھی اور صرف حکومتی ارکان تھے، اور انہوں نے دل کھول کر بھڑاس نکالی اپوزیشن پر۔ نہ کہ وہ کوئی بھی حکومتی رکن یا کسی کی طرف سے بجٹ کے حوالے سے کوئی مثبت چیزیں سامنے آتی، وہ ایک جس طریقے سے تقاریر کی گئیں اور حکومتی وزراء نے جس طریقے سے تعریفوں کے پل باندھے کہ جی بجٹ بہت اچھا ہے، اور اسی بجٹ اجلاس کے دوران آپ نے دیکھا سردار یار محمد رند نے بھی حکومت پر، ایک واحد سردار یار محمد رند تھے جنہوں نے اس PSDP کو اٹھا کے اجلاس میں اور ٹیبل بھی کیا، اراکین کو بھی دیا، حکومتی ارکان کے سامنے بھی وہ ان کی جو شکایات، تحفظات اور بجٹ کے جو حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ سامنے رکھیں۔ تو خیر وہ بجٹ اجلاس جس طریقے سے ہوا، بغیر اپوزیشن کے بجٹ منظور بھی ہوا، کوئی کٹ موشن نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا، اور بجٹ منظور ہو گیا۔ اس کے بعد یقیناً جب 13 دن تک اپوزیشن اس وقت تھانے میں تھی، اور تھانے میں ان کا جو پروٹیسٹ تھا وہ پرلونگ ہوتا گیا، حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر جب FIR کی اور جب ان کی ڈیمانڈ سامنے آنی شروع ہو گئی تھی اپوزیشن کی کہ FIR واپس لی جائے، تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس پہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتی اور FIR واپس لے کے اپوزیشن کو اجلاس میں لاتی، تاکہ بجٹ کے اوپر مثبت چیزیں بھی سامنے آئیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اپوزیشن نے ساری چیزیں نیگیٹو بولنی تھیں، اچھی تجاویز بھی آ سکتی تھی اس بجٹ سیشن کے دوران، لیکن ایسا نہیں ہوا بدقسمتی سے۔ تو وہ پرلونگ ہوتا گیا اجلاس، اور ان کا پروٹیسٹ بھی ہوتا گیا، اور اسی دوران بجٹ پاس ہو گیا۔ اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں ملا، اپوزیشن تھانے میں اور سڑکوں پہ بولتی رہی، حالانکہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ بہترین فورم اسمبلی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے بھی اس پہ کوتاہی برتی گئی، اور انہوں نے بھی فوری طور پر فیصلہ وہی ہوا جو پھر بعد میں 13 دن کے بعد لیا گیا، اور FIR واپس لی گئی۔ اگر اس کو وہ پہلے ہی کر لیتے تو ایک اچھے ماحول میں اجلاس ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کے جو تحفظات تھے وہ بھی سامنے آتے، ان کی جو شکایات تھی بجٹ کے حوالے سے وہ بھی سامنے آتی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ تو جب وہ تھانے سے باہر نکلے تو ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا۔ بجٹ پہ جو ان کی جو تنقید تھی یا وہ تقاریر تھی جو وہ انہوں نے کرنی تھی، تجاویز رکھنی تھی، وہ پھر انہوں نے اپنا اجلاس دوبارہ طلب کیا، ریکوزٹ اجلاس جس کو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں پھر آپ دیکھیں یہ جب اپوزیشن ارکان اس اجلاس میں آتے رہے، لیکن حکومتی چند ایک ہی وزراء ہی ان اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے۔ تو یہ چوہے بلی کا جو کھیل تھا،
جو کبھی اپوزیشن اجلاس میں غائب تھی تو کبھی حکومت اجلاس میں غائب تھی. تو آپ نے جس طرح بات کی کہ کروڑوں روپے آپ کا بجٹ سیشن پہ لگتا ہے, آپ کے اسمبلی سیشن پہ لگتا ہے, سیکیورٹی ہے, فیولنگ ہے, ٹی اے ڈی اے, اسٹاف ہے, تو آپ نے کیا کھویا کیا پایا, یہ تو ابھی عوام اس کا فیصلہ کریں کہ اتنے دنوں تک اجلاس چلا, حکومت نے کیا عوامی مفاد میں کام کیے اور اپوزیشن نے عوام کے مفاد میں کس قدر اپنی آواز کو بلند کیا, اور وہ جو تجاویز ہے کیا آیا اب ان کی وہ جو تجاویز ہیں اسمبلی ریکارڈ پر تو ہیں, کیا وہ پی ایس ڈی پی میں اب اس کو کنسیڈر کیا جائے گا یا نہیں, تو یہ ہرگز نہیں ہوگا ایسے. حکومت نے جو بجٹ پیش کرنا تھا وہ کر دیا, اپوزیشن نے جو شور شرابہ کرنا تھا وہ بھی کر لیا, اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا. لاسٹ اجلاس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا اپوزیشن نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک قرارداد بھی پیش کر دی, اور 18 جون کے جو واقعہ تھا اس پر انہوں نے کہا کہ جو پولیس اور انتظامی افسران اس میں ملوث تھے یا اس ہنگامہ آرائی کے دوران جن کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ان کے خلاف کارروائی کی جائے. صرف یہ قرارداد ایک منظور ہوئی اور اللہ خیر صلی اللہ اجلاس. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے بجٹ کو دوبارہ پیش کیا جائے, اب قانونی اور آئینی طریقے سے ٹیکنیکلی یہ واقع کس طرح ہو سکتا ہے, ممکن ہے؟ شاہنواز دیکھیں, یہ اپوزیشن کا جو مطالبہ ہے یہ کسی صورت میں بھی گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی, اور یہ کہیں پہ بھی اس کی مثال بھی نہیں ملتی کہ اپوزیشن کے کہنے پہ. آپ دیکھیں حکومت اور اپوزیشن میں ایک فرق ہوتا ہے, یہ ماضی میں بھی آپ بلوچستان کی حکومتوں میں دیکھتے رہے, آج جو یہ اپوزیشن میں کل کو یہ ماضی میں حکومتوں میں تھے, کبھی انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن کے مطالبات کو ایسے مانا, اور جس طریقے سے جو ان کی جو ایک جائز ڈیمانڈ ہے جو اپوزیشن کی وہ بالکل ریلیونٹ ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ غیر متعلقہ افراد غیر منتخب نمائندوں کے ذریعے جس طریقے سے بجٹ کو پیش کیا گیا یا ان کی جو اسکیمات کو رکھا گیا ہے, ان کو کروڑوں روپے کے جو فنڈ دیے گئے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. حکومت کو یہ ہم نے وزیر اعلیٰ جام کمال سے بھی بات چیت کے دوران یہ ہم نے نقطہ اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جی بات مسئلہ اپوزیشن کا جو غیر منتخب نمائندوں کے ذریعے فنڈز کا اجرا ہے وہ اس کو روکنے کے لیے ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ریلیونٹ ہے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا, گورنمنٹ دیکھے کسی بھی حلقے میں اگر اپوزیشن کا حلقہ ہو یا حکومتی ارکان کا حلقہ ہو, اس میں جو اسکیمات جو منتخب ارکان کی طرف سے دی جاتی ہیں تو یہ جھگڑا ہے تختی کا. حلقے میں جب ایک غیر منتخب نمائندے کی تختی لگے گی کسی بھی اسکیم پر تو وہ تو اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے کرے گا. پارٹی باپ پارٹی کے جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کی تختیاں جب حلقوں میں اپوزیشن کے حلقوں میں لگیں گی تو یقیناً وہ اپنا ووٹ بینک بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں اپوزیشن ارکان کے ملکے کی طرف جب جاتے ہیں دستے بمبارک پھیلانا, تو اصل جھگڑا تو تختی کا ہی ہے. دیکھیں فنڈ جام صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جی اس حلقے میں یہ کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ اس ہاسپٹل میں کسی اپوزیشن کے حلقے میں اگر کوئی ہاسپٹل بنے گا تو اس میں اپوزیشن ارکان کے جو ووٹرز ہیں وہ نہیں جائیں گے یا حکومتی ارکان کے ووٹر جائیں گے. بالکل ان کی بات صحیح ہے, لیکن وہ جو تختی کا مسئلہ ہے نا, کریڈٹ وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کریڈٹ لے. کوئی بھی اسکیم ہے ہیلتھ کی ہے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تھرو اس حلقے میں کوئی ہاسپٹل بنتا ہے, کوئی ڈسپینسری بنتی ہے, کوئی سڑک بنتی ہے, CNW محکمے کی طرف سے ان کی تختی لگنی چاہیے ڈپارٹمنٹ کی کہ یہ جی موجودہ دور حکومت میں فلاں ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ اسکیم ایک پی ایس ڈی پی میں شامل ہے, یہ کمپلیٹ ہوئی ہے, اس کا کریڈٹ گورنمنٹ آف بلوچستان کو جانا چاہیے نہ کہ قطار لگا کر روڈ دینے آ جاتے ہیں. گرمی ہو, شدید گرمی ہو, بہت زیادہ سردی ہو, کوئی الیکشن کے دوران عوام تو اس مقصد کے لیے ووٹ دیتے کہ ان کے مسائل حل ہو نا. اب یا اگر سیاستدان اپنی جو ہے نا تختی پر آ کر ان کا یہ سارا دیکھیں, یہ ہم نے آپ بھی وہاں موجود تھے جب جس دن 18 جون کو یہ واقعہ پیش آیا اسمبلی میں, اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے بات چیت کی تو ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا جام صاحب سے کہ یہ جو فنڈز کی جو تقسیم ہے یا فنڈز دینے کا جو معاملہ ہے یہ آپ بلدیاتی اداروں کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ آپ بلدیاتی انتخابات کریں, مقامی حکومت, یہ کونسلروں کا کام ہے, نالی بنانا, سڑک بنانا, اسٹریٹ لائٹ, پانی, بجلی, یہ ان کے کام ہے. آپ کے جو ممبران ہیں, ممبران پارلیمنٹ, صوبائی اسمبلی, ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. اب وہ سارے لگے ہیں فنڈز کی بندربانٹ میں,
تو یقیناً جب یہ بندر بانٹ ہوتی ہے تو پھر کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ، جھگڑے اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو پولیٹیکل جماعتیں جو ہمیشہ سے بلدیاتی نظام کی بڑی پرزور، جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتی ہیں تو وہ پرزور اس کی حمایت کرتی ہے کہ جو اقتدار ہے وہ نچلی سطح پر منتقل ہونا چاہیے. اختیارات نچلی آج وہ اختیارات پھر وہ کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کا کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی منسٹر اپنے اختیارات کونسلر کو دینے کے لیے اللہ کے عرفان سعید صاحب، سب سے زیادہ جو ہے نا مقامی حکومتوں کی ضرورت بلوچستان کو. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کتنا وسیع تر علاقہ ہے بالکل، اور آبادی کتنی منتشر ہے. یہ اور تو موجودہ حکومت کو اور ہر پولیٹیکل جماعت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ آپ کے پورے صوبے میں پھیلا ہوا ہے. نیٹ ورک آپ کا چھوٹے چھوٹے کارکنوں کی وجہ سے ہے. اگر آپ کا کسی ضلع کا، کسی تحصیل کا ایک کونسلر آپ کا جونیئر پارٹی کا کونسل ہے، تک کا مسئلہ ہے، وہ اگر وہ اپنے مسائل کو حل کرتا ہے، اپنے لوگوں کے مسائل کو، تو یہ کریڈٹ الٹیمیٹلی اس آپ پولیٹیکل پارٹی کو ہی جاتا ہے. لیکن یہ جب اقتدار میں پولیٹیکل جماعتیں آتی ہیں تو یہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، کوئی بھی بڑی جماعت ہو، میں سب کی بات کرتا ہوں، چاہے پشتونخوا ہو، چاہے نیشنل پارٹی ہو، چاہے بی این پی مینگل ہو، جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یہ نچلی سطح پہ اختیارات منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اصل جھگڑا یہی ہے، تختی کا جھگڑا ہے. یہ تختی کے جھگڑے کو اگر ختم کر دیا جائے تو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. پھر اسکیمات پر یقیناً اچھی ڈیبیٹ ہوگی، مثبت ڈیبیٹ ہوگی کہ جی فلاں حلقے میں اگر آپ نے اتنے فنڈ دیا فلاں ڈپارٹمنٹ کے تھرو تو اس کو بڑھایا جائے. یہ ہماری کیپیسٹی اتنی ہے، ہمارے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پہ لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی، تو اس کو بہتر طریقے سے کیا. لیکن عموماً دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کر کچھ ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا ہے، کچھ ظاہر سی باتیں ہمیں بتاتے ہیں کہ بلوچستان کے متعلق بات نہیں کی جاتی جس طرح ان کے پاس معلومات نہیں ہیں. آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں نا کہ ایک ایم پی اے کا حلقہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور ایک قومی رکن اسمبلی کا حلقہ کتنا بڑا ہوتا ہے. سر دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا، یہ تو نیشنل لیول پہ بھی یہ بات چل رہی ہے. سینٹ نے اس پر اپنی ایک قرارداد بھی، وہاں پہ بھی بات چلی ہے، اس پر بھی ایک قرارداد بھی منظور ہوئی ہے. اب یہ معاملہ قومی اسمبلی میں جانا ہے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، ان سے بھی ہماری اس حوالے سے بات ہوئی کہ چونکہ ان کی ایک خواہش ہے کہ بلوچستان میں حلقے بڑھائے جائیں، کیونکہ آبادی دیکھیں، جو آبادی جس طریقے سے آپ کی پھیلی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ جب کوئٹہ چاغی ایک ہی حلقہ تھا. آج بھی وہ حلقہ دیکھیں، کوئٹہ آپ کے کچھ ایریا جو کوئٹہ کے وہ ابھی بھی چاغی کے حلقے میں آتے ہیں. تو اتنا بڑا حلقہ، اس پہ یقیناً قومی اسمبلی کی نشستیں بھی بڑھنی چاہیے صوبائی اسمبلی، تاکہ مسائل کم سے کم ہوں. حلقے جب بڑے ہوں گے مسائل لوگوں کے حل نہیں ہوں گے. جب آپ حلقے زیادہ کریں گے، اس میں یقیناً کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتراض ہوگا، لیکن میجورٹی جو پارٹیز ہیں وہ اس کے حق میں ہیں، اس پہ ہونی چاہیے. لیکن قومی اسمبلی میں آپ کی پنجاب سے لڑائی ہوگی اس مسئلے پر، سندھ کے ساتھ لڑائی ہوگی، کے پی کے ساتھ، وہ آپ کو کسی طریقے سے بھی اپنے حلقے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس وقت بلوچستان کی ضرورت ہے، اتنا آپ کا 44% ایریے پر مشتمل صوبہ ہے، وہاں پہ جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. ان کو بڑھانا چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، ان کا جو نمائندہ ہے ان کی دہلیز تک پہنچے. اور مقصد ایک ایم پی اگر منتخب ہوتا ہے کوئٹہ سے، اس کا کتنا بڑا حلقہ ہے. اب اس کوئٹہ کے حلقے پچھلے الیکشن میں انہوں نے بڑھائے، لیکن اس کا مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بڑا دل کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل جماعتوں کو مل کر، چاہے وہ حکومتی جماعتیں ہوں یا اپوزیشن جماعتیں ہوں، ان کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے تاکہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں. اچھا، یہ مختصر آپ کے صرف 2 سوالات رکھتا ہوں، اس پر آپ مختصر تبصرہ کریں. آپ ایم پی اے فنڈز کی حمایت کرتے ہیں کہ ایم پی اے کو ذاتی طور پر فنڈز ملیں؟ پہلا یہ مسئلہ. اور دوسرا یہ کہ مقامی حکومتوں کو، جس طرح آپ نے مثال دیا بلدیاتی میں، آپ کے خیال میں اپوزیشن اور حکومت اپنے ذاتی مسائل سے نکل کر اس وسیع تر مفاد میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے بلدیاتی کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے؟ دیکھیں، آپ نے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایم پی ایس کا فنڈ یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں. یہ صرف ہمارے ملک میں ایک وہ ہے سلسلہ کہ آپ کو فنڈز ملیں گے، آپ ہماری پارٹی میں شامل ہوں. جو اقتدار میں جماعت ہوتی ہے اس کے ایم پی ایس کے مزے ہوتے ہیں، اور جو اقتدار سے باہر ہوتی ہے وہ رو رہی ہوتی فنڈز کے لیے. حالانکہ جب یہ پولیٹیکل جماعتیں، یہ خود ان کے منشور میں شامل ہے کہ اختیارات نچلی سطح پر ہونے چاہیے، ایم پی ایس کو کسی بھی طور پر فنڈز نہیں ملے. ہاں، ان کی اسکیمات جو وہ
نشاندہی کرتے ہیں ان پہ یقیناً اس پہ، لیکن جو وہ اسکیمات میں نے جس طرح بتایا نا نشاندہی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ریکٹ ہے، یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، کرپشن کا بہت بڑا راستہ ہے۔ اگر ایک ایم پی اے ایک اپنی اسکیم کسی حلقے میں وہ شامل کرتا ہے پی ایس ڈی پی میں، تو وہ اسکیم اس کی ذاتی ملکیت بن جاتی ہے۔ یہ تاثر جو ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی ذاتی کوئی اسکیم نہیں ہے، اگر حلقے کے لیے وہ بناتا ہے کوئی ہاسپٹل، تو وہ کہتا ہے یہ ٹھیکہ بھی میرے رشتہ دار کو ملے، اس کا کمیشن بھی میں لوں گا، اس کے ہر چیز، اس کا سیاہ و سفید کا میں مالک ہوں۔ اس تاثر کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اس تاثر کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، اور آج بھی یہی لڑائی ہے۔ اپوزیشن دیکھیں آج بھی خواتین کا میں وہ دیکھ رہا تھا، سریاب کے حلقے میں بجلی کے مسئلے ہیں، سریاب کے حلقے میں پانی کا مسئلہ ہے، سریاب کے حلقے میں روڈز کا مسئلہ ہے، گرو روڈ پہ کوئٹہ شہر کی مثال دیکھ لیں، ہر حلقے میں مسئلے ہیں۔ تو یہ منتخب نمائندوں نہیں حل کرنے نا، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار، اب جو اسکیمات لاتے ہیں مخصوص علاقوں میں اسکیمات دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ اگر میرے حلقے میں مجھے کوئی اسکیم ملتی ہے، میں اپنی اسکیم ڈلواتا ہوں، تو اس کا مالک میں بن جاتا ہوں، پھر میری مرضی میں اس کا ٹھیکہ شاہنواز کو دوں، میری مرضی میں کسی اور کو دوں، اور وہ میری مرضی کے مطابق ہی ڈیزائن ہوگی وہ اسکیم۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے ڈپارٹمنٹ، اس کے لیے حکومت، اس کے لیے سب پولیٹیکل جماعتوں کو بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے کہ ہمارا ایم پی اے فنڈ سے، یا کسی بھی وزیر کو یا کسی بھی منتخب نمائندے کو فنڈز کی جو جس طریقے سے ان کی نشاندہی پر جو اسکیمات ڈالی جاتی ہیں، یہ طریقہ کار ختم ہو۔ گورنمنٹ خود علاقے کی ضروریات کے مطابق وہاں پہ اسکیمات دے، اور اس حلقے چاہے اپوزیشن کا حلقہ ہو، حکومتی حلقہ ہو، جہاں ضرورت ہے وہاں پہ دینی چاہیے۔ اور یہ موجودہ حکومت کی ضلع جام کمال بارہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کے حلقوں میں کام کیا ہے، لیکن اس وقت مسئلہ پھر وہی میں کہوں وہ تختی کا مسئلہ ہے۔ تختی کے مسئلے کو حل کر دیں، آپ کے مسئلے خود بخود۔ مقامی حکومتوں کے حوالے سے آپ یہ مقامی حکومتوں کا طرح ابھی سندھ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ جلد از جلد کرائے جائیں۔ یہی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی جب ہم آئیں گے تو سب سے پہلے ہم بلدیاتی، آج 3 سال ہونے کو ہیں، آپ کا دیکھیں بلدیاتی نظام اس وقت بالکل مفلوج ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ جب تک آپ اس کو فعال نہیں کریں گے، یہ سسٹم اسی طرح ہچکولے کھاتا رہے گا، لوگوں کی شکایات بڑھتی رہیں گی۔ دیکھیں کونسلر جب ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے کہ ماضی میں جو کونسلر کا ایک نظام تھا، بلدیاتی نظام تھا، ہر آدمی کی پہنچ تھی اپنے گلی محلے کے کونسلر کے دروازے تک، وہ اپنے مسئلے حل کرواتا تھا۔ اس وقت گلیوں کے کمپٹیشن ہوتا تھا، لوگوں کے کونسلروں کے درمیان کمپٹیشن، ہر حلقے میں وہ کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے حلقے میں کام کرواؤں۔ تو نچلی سطح پہ اختیارات کی منتقلی کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گلی محلوں کے کام کو جب بہتر انداز سے کریں گے تو الٹیمیٹلی کریڈٹ یہ گورنمنٹ کو ہی جائے گا۔ بہت بہت شکریہ عرفان سعید صاحب۔ جس طرح ریکوزٹ اجلاس کے حوالے سے ہم نے بات کی، پھر اس کے بعد ہم نے گورننس کی بات کی، ایم پی اے فنڈس کا معاملہ بھی آ گیا، پھر اس کے ساتھ مقامی حکومتیں جو کہ بلوچستان کے لیے اشد ضروری ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ جس طرح عرفان سعید صاحب نے فرمایا کہ بلی چوہے کا کھیل جاری تھا، ریکوزٹ اجلاس ہو یا بجٹ ہو، تو یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کس طرح سے منتخب نمائندگان جنہیں سنجیدگی کے ساتھ بلوچستان کے مسائل کو لینا چاہیے، تو وہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ میں لگے ہوئے ہیں اور ذاتی اور مفادات کے اس میں سیاسی مفادات اپنے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بلوچستان کا مسئلہ اور محرومی اگر کسی حد تک وفاق کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جب تک خود صوبائی منتخب نمائندگان سنجیدہ نہیں ہوں گے تو بلوچستان اسی طرح پسماندہ اور محروم ہی رہے گا۔ گپ شپ پروگرام سے شاہنواز بلوچ اور عرفان سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔